بنایا، دہشت گردوں کی فائرنگ سے حوالدار تنویر جامع شہادت نوش کر گئے۔ باجوڑ میں فوجی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک جوان بھی زخمی ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی کی گئی ہے۔ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی آرمی چیک پوسٹ پر فائرنگ، دہشت گردوں نے باجوڑ میں آرمی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کی فائرنگ سے حوالدار تنویر جامع شہادت نوش کر گئے۔ باجوڑ میں فوجی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک جوان زخمی ہوا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی کی گئی ہے۔ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی آرمی چیک پوسٹ پر فائرنگ، دہشت گردوں نے باجوڑ میں آرمی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کی فائرنگ سے حوالدار تنویر جامع شہادت نوش کر گئے۔ باجوڑ میں فوجی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک جوان زخمی ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ بارڈر پار سے دہشت گردی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں آرمی کا ایک جوان شہید جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں اگر ہمیں گجرانوالہ جلسے سے روکا گیا تو بھی احتجاج نہیں رکے گا۔ نون لیگ کے ورکرز گرفتاریوں سے خوف زدہ نہیں ہے، احتجاج کا سلسلہ پنجاب سمیت ہر جگہ پھیل جائے گا۔ سیاسی زندگی میں موجودہ حکومت سے زیادہ کسی حکومت کو خوف زدہ نہیں دیکھا۔ اگر حکومت کو ڈر خوف نہ ہو تو وہ پکڑ دکڑ نہ کرتے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں گجرانوالہ جلسے سے روکا گیا تو بھی احتجاج نہیں رکے گا۔ نون لیگ کے ورکرز گرفتاریوں سے خوف زدہ نہیں ہے، احتجاج کا سلسلہ پنجاب سمیت ہر جگہ پھیل جائے گا۔ سیاسی زندگی میں موجودہ حکومت سے زیادہ کسی حکومت کو خوف زدہ نہیں دیکھا۔ اگر حکومت کو ڈر خوف نہ ہوتا تو وہ پکڑ دھکڑ نہ کرتے۔ احتساب عدالت لاہور میں پیراگون ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے۔ کمرہ عدالت میں پیراگون سوسائٹی کی متاثرہ خاتون کی فریاد، ہاتھ جوڑ کر انصاف کی استدعا۔ عدالت کی نیب پروسیکیوٹر کو متاثرہ خاتون کی گواہی جلد ریکارڈ کرنے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں جلسے اور قافلے نہیں رکیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا بینرز اتارنے پکڑ دھکڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، گجرانوالہ جلسہ پی ڈی ایم کے رخ کا تعین کرے گا۔ انتظامیہ نے اب تک جلسے کی اجازت نہیں دی، بغاوت کے مقدمے ہمارے لیے تمغے ہیں، حکومت سے واپس لینے کے لیے نہیں کہا۔ جمہوریت کے نام پر عمران خان جیسی آمریت لے کر آئیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اپوزیشن متحد ہو جائے تو حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ عمران خان نے انتقام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں حکومت نے معیشت اور ملکی وقار کو تباہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کی امیدیں حکومت سے ٹوٹ گئی ہیں۔ ملک میں اداروں کا سیاسی امور میں مداخلت کے حق میں نہیں ہے۔ ہم ملکی آئین کے مطابق ملکی مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کہتے ہیں جلسے کی اجازت ہوگی لیکن بعد میں یو ٹرن لیا جاتا ہے۔ بینرز والوں اور ٹرانسپورٹر کو جلسوں میں معاونت نہ کرنے کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جلسوں کی اجازت دی جائے گی جبکہ دوسری جانب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جلسے کی اجازت لی جائے گی لیکن دوسری طرف یو ٹرن لیا جاتا ہے اور کنٹینر لگائے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیراعظم ترجمانوں کو حکومتی پالیسی سے آگاہ کریں گے۔ اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ اپوزیشن کے حکومت مخالف جلسوں کے خلاف حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔ وزیراعظم ترجمانوں کو حکومتی بیانیے سے متعلق گائیڈ لائن دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیراعظم نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیراعظم ترجمانوں کو حکومتی پالیسی سے آگاہ کریں گے۔ اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔
اپوزیشن کے حکومت مخالف جلسوں کے خلاف حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔ وزیراعظم ترجمانوں کو حکومتی بیانیے سے متعلق گائیڈ لائن دیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم عابد ملک کی گرفتاری پر انعام کا نوٹس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ملزم عابد ملک کی گرفتاری پر انعام کا نوٹس لے لیا۔ ریمارکس دیے کہ ملزم کو پکڑنا پولیس کی ذمہ داری ہے، اس پر انعام کیسا؟ اب پولیس افسر انعام کا انتظار کرے پھر ملزم پکڑے۔ پولیس سے ملزم پکڑا نہیں جا رہا اور قبضے کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاسم خان کا اظہار برہمی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ ملزم پکڑنا پولیس کا کام ہے، اس پر انعام کیسا؟ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ملزم عابد ملک کی گرفتاری پر انعام کا نوٹس لیا۔ ریمارکس دیے کہ ملزم کو پکڑنا پولیس کی ذمہ داری ہے، اس پر انعام کیسا؟ اب پولیس افسر انعام کا انتظار کرے پھر ملزم پکڑے۔ پولیس سے ملزم پکڑا نہیں جاتا اور قبضے کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاسم خان کا اظہار برہمی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی پر پولیس قبضے کے خلاف کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر آئی جی پنجاب انعام غنی عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی پر پولیس قبضے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے کیس کی سماعت کی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے جواب عدالت میں جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ 2003 میں معاہدہ ہوا لیکن اب تک قبضہ نہیں دیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے کہا کہ پولیس والے اس ملک میں قبضہ گروپ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں پولیس قبضہ گروپ بن جائے گی تو کون پرسان حال ہوگا؟ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے آج تک کبھی انہیں قبضہ نہیں دیا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو حلف نامہ جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کا کیا بنے گا؟ پولیس نے امن و امان تباہ کر دیا۔ آپ کے 30% آفیسر مافیا کے ساتھ مل کر پلاٹس کا کام کر رہے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ پاکستان نے بھاری اکثریت سے آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کا رکن منتخب ہو کر ایک اور سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان نے بھاری اکثریت سے آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو کر ایک اور سفارتی کامیابی حاصل کر لی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے اور 193 میں سے 169 ووٹس لینے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں انسانی حقوق کونسل میں کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو بے پناہ چیلنجز درپیش ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کو اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کا ایک انتہائی اہم فورم ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے ہماری درخواست پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ان مظالم کو رپورٹس کی شکل میں مرتب کیا اور بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا پردہ چاک کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم باسیوں سمیت دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ وزیر صحت کشمیر نجیب نکی کہتے ہیں ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کا صحت کا بجٹ بہت کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مزید انہوں نے ٹی وی ٹوڈے کو کیا بتایا، جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا کامران سے۔ جی کامران بتائیے گا۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب نکی صاحب، منسٹر ہیلتھ آزاد جموں کشمیر کے۔ سر بہت شکریہ ٹی وی ٹوڈے سے بات کرنے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا کشمیر میں ایلوکیٹ آپ نے جو بجٹ کیا ہے وہ کتنا ہے اور ایمرجنسی بجٹ کتنا ہے اور دوسرا روٹین بجٹ وہ کتنا ہے؟ میں ڈفرینٹ ٹائپس کے بجٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جو ملازمین کی تنخواہوں کا بجٹ ہوتا ہے،
ایک بجٹ ہوتا ہے جو میڈیسنس کا بجٹ ہوتا ہے, ایک بجٹ ہوتا ہے جو اکوپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے بجٹس ہوتے ہیں. ہم میڈیسن کی بات کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ جس میں پبلک انوالو ہے. میڈیسنس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک ہم نے, کیونکہ ہماری حکومت نے اس دور کے اندر ایمرجنسی میڈیسنس کو ایمرجنسی فری کی ہوئی ہے کہ جو بندہ ابھی 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہمارے آئے گا, پیشنٹ ایمرجنسی میں آئے گا, اس کو ہر قسم کی ایک سرنج سے لے کے ہارٹ کے انجیکشن اسٹیپٹوکائنیز تک وہ انجیکشن ہم ہر ایک کو فری پرووائڈ کریں گے ایمرجنسی کی حد تک. ابھی دوبارہ لہر اٹھ رہی ہے کرونا کی, کشمیر کی کیا صورتحال ہے؟ جی ابھی انیشلی چھوٹا چھوٹا جو ہے ایریاز, جیسے ہمارے مظفر آباد کے اندر اور راولا کوٹ کے اندر 2 ایسے ایریاز ہیں جہاں ابھی 30-40 ہر روز پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. باقی جگہ لاک ڈاؤن کا سوچ رہے ہیں, سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوبارہ؟ جی وہ لوکلائز لاک ڈاؤن تو ہم آلریڈی جس محلے میں اگر ہمیں خبر ملتی ہے 3-4 کیسز آئے ہیں تو اس محلے کو ہم لاک ڈاؤن کر لیں, اس ایریا کو ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. وہی پالیسی ابھی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. نجیب صاحب یہ بتائیے کہ دوائیوں کی قیمتوں جو بڑی ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ یہ ٹھیک اقدام ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے تو لوگوں کی پہنچ سے باہر یہ دوائیوں کی قیمت ہو گئی, اور یہی افیکٹ آتا ہے کہ بجٹ تو اتنا ہی ہے. اس کا مطلب ہے پہلے ہم اگر 20 کروڑ میں ہم جتنی مقدار میں دوائی لیتے تھے, اب 20 کروڑ میں اس سے 1/3 ڈاؤن کم مقدار میں آ جائے گی. الٹیمیٹلی تو یہ بوجھ بنے گا. تو یہ تو ایک دوائی تو ایک مجبوری ہے لوگوں کی. تو گورنمنٹ جتنا بھی اس میں, کیونکہ اس میں مرکزی گورنمنٹ کا میجر رول ہوتا ہے, جتنا اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرے یا سبسڈائز بھی کر دے لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں اس میں دینا چاہیے. منسٹر آپ یہ بتائیے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کی قیمتیں سٹیبل رہیں, اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ جی یہ بیسکلی تو یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے, ڈراپ اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس کو تو فیڈرلی کیونکہ یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے کہ کس دوائی کی آپ اجازت دیتے ہیں یہاں بننے کی, ان کو لائسنس دیتے ہیں, اور ان کا را مٹیریل کتنا آتا ہے, یہ سارا چیز کمبائنڈ ہے. سر بہت شکریہ. نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, منسٹر آزاد کشمیر ہیلتھ, اور انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے سنی ہے. وہ اس پہ یقیناً کام کر رہے ہیں اور اس میں بہتری کے لیے بھی اپنی ہر ممکن کوشش بھی کریں گے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں فیڈرل فیصلے کرتا ہے, کشمیر جو حکومت ہے وہ صرف فالوور ہے, وہ فالو کرتی ہے, وہ خود سے جو پالیسی مینٹین رکھنے والے معاملات ہیں اس میں وہ ڈائریکٹ سے انوالومنٹ نہیں کر سکتے, صرف رائے دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ رانا کامران. پنجاب حکومت نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اہم اقدامات کی منظوری دے دی. روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ذخیرہ اندوزی کو روکا جائے گا. فلور ملز کو گندم کے ریلیز کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا. کسی بھی قسم کی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی. غفلت اور کرپشن میں ملوث آفیسرز اور دیگر افراد کو قرار باقی سزا دی جائے گی. اشیاء خورنوش کی ریٹ لسٹیں آویزاں کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والے علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ملک بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا. پینشنرز اور ینگ ڈاکٹرز نے بھی مطالبات کے لیے اسلام آباد کو چن لیا. رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بختر بند اور واٹر کینن بھی کھڑی کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ مظاہرین سراپا احتجاج ہیں. اسلام آباد میں ملک بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا. پینشنرز اور ینگ ڈاکٹرز نے بھی مطالبات کے لیے اسلام آباد کو چن لیا. رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں ملک بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا. پینشنرز اور ینگ ڈاکٹرز نے بھی مطالبات کے لیے اسلام آباد کو چن لیا. رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ بختر بند اور واٹر کینن بھی کھڑی کر دی گئی ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی جس میں ملک کو جمہوری اقدار کے مطابق چلانے پر مقررین نے زور دیا اور کہا پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے. دیکھتے ہیں رپورٹ. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے منعقدہ تقریب سے دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو کبھی بننے نہیں دیا گیا
اور جب بھی جمہوری سفر شروع ہوا تو اس پر شب خون مارا گیا، اور ملک پر جب بھی مارشل لگایا گیا ملک کمزور ہوا اور ترقی و خوشحالی کا سفر رک گیا، مگر سیاسی جماعتوں اور عوامی لیڈران ملک و قوم کی خاطر جمہوری روایات کو فروغ دینے کے لیے سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرام رانا کا کہنا تھا کہ 12 اکتوبر ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جب 2 تہائی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس میں ملک کا متفقہ آئین توڑ کر پامال کیا گیا۔ نواز شریف ایک نظریاتی اور جمہوری لیڈر ہیں جو جب بھی بسر اقتدار آئے انہوں نے ملک کی ترقی کو یقینی بنایا اور ملک کو دفاعی اعتبار سے مضبوط بنایا۔ تقریب سے ریاض راٹھور، مرزا منیر بیگ، راجہ یعقوب، حافظ عبدالوحید، محمد خالد رانا، قاضی عزیز رحمان دانی، حافظ بلوچ، مولانا عبدالمالک مجاہد، سردار شعیب، اقبال ودود، احسن عباسی، حافظ ارشد اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 14 مریضوں کا انتقال، تعداد 6601 ہو گئی۔ مزید 615 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,20,463 ہو گئے۔ 3,05,080 افراد صحتیاب، 518 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 615 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,01,014، سندھ میں 1,40,756، خیبر پختونخوا میں 38,427، بلوچستان میں 15,577، گلگت بلتستان میں 3,965، اسلام آباد میں 17,526، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,198 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 39,43,774 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28,916 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,05,080 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹویٹر پیغام میں جام کمال نے ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی اور خود کو قرنطینہ کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹویٹر پیغام میں جام کمال نے ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی اور خود کو قرنطینہ کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹویٹر پیغام میں ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی اور خود کو قرنطینہ کر لیا۔ دنیا کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں کورونا سے 10,90,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 3,83,00,000 مریض ہیں۔ امریکہ میں 2,20,000، برازیل میں 1,51,063، میکسیکو میں 84,420، روس میں 23,000، بھارت میں 1,10,000 اور سعودی عرب میں 5,087 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2,20,873 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 80,90,253 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں پر مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیت یافتہ مریم صفدر صاحبہ نے